أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظیم۔ اس سے پہلے رکوع میں یہ تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی غروب ہو جاتا ہے، طلوع ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کے لیے اور حج کے لیے ہے۔ اب یہاں سے حج کے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ تعالی کے لیے۔ حج کے 5 دن ہیں، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ ان ایام میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ سارا سال عمرہ کرنا جائز ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ 5 دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ جو شخص حج کے دنوں میں عمرہ کرے گا، کیونکہ یہ حج کے ایام ہے، تو جو شخص حج کے دنوں میں عمرہ کرے گا تو گویا اس نے حج کو چھوڑ کر، جو کہ عمرے سے افضل ہے، عمرے کو اختیار کر لیا، تو یہ مکروہ ہے، مگر عمرہ ہو جائے گا۔ اب اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو پورا کرے، ادھورا نہ چھوڑے، اس لیے کہ احرام باندھنے کے ساتھ اس کا مکمل کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر تمہیں روک دیا جائے یا کسی بھی وجہ سے روک دیا جائے تو اس کا معاملہ جدا ہے، جیسا کہ وقتی طور پر اس کو عمرے کو اگر آپ کو روک دیا جائے تو وقتی طور پر اس عمرے کو توڑ دو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر عمرہ توڑ دیا تھا، مگر پھر اس کی قضا ضروری ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال اس کی قضا کی تھی۔ اسی لیے آگے حکم دیا گیا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے گئے تو قربانی کے جانوروں میں جو آسانی سے میسر ہو اس کی قربانی کرو۔ احصار کا مطلب یہ ہے کہ تم آگے سفر جاری نہ رکھ سکو بلکہ روک دیے جاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں احصار جو ہے یہ دشمن کے خوف سے بھی ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لنگڑا پن ہونے کی وجہ سے یا نفقہ انسان کے پاس ختم ہو جائے، ان تمام صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احصار صرف دشمن کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی دشمن آگے نہ جانے دے، روک دے تو یہ احصار ہے۔ اس کے علاوہ احرام باندھنے کے بعد اگر بیماری ہو جائے تو یہ احصار نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل میں یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے روکا تھا، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ توڑ دیا تھا، تو یہ احصار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احصار بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ توڑا تھا، یہ احصار کی ایک وجہ تھی کہ دشمنوں نے آپ کو روک دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو باقی اسباب ہیں ان کی وجہ سے بھی احصار ہوتا ہے۔
ولا تحلقوا رؤوسکم، اور نہ منڈاؤ تم اپنے سروں کو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ پر۔ حلال ہونے کی جگہ یہ حرم ہے، حرم، جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 33 میں فرمایا ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کے لیے حلال ہونے کی جگہ پرانا گھر ہے۔ تو قربانی حرم کے علاقے میں کرنی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم کے علاقے میں نہیں کی جائے گی، جہاں احصار ہوا ہے، مطلب جہاں پر دشمن نے روکا ہے اس جگہ پہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ جہاں رکاوٹ واقع ہو گئی وہیں قربانی کر دے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا تھا تو انہوں نے وہیں قربانی کر دی تھی اور وہیں احرام کھول دیا تھا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا جو مقام ہے وہ حرم سے متصل ہے، یعنی حرم کے اندر داخل ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی حرم میں ہی کی تھی۔ یہ حرم سے متصل ہے، وہیں ہٹ کر حرم کے حدود حرم کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی، تو لہٰذا قربانی حرم میں ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اب خود تو نہیں جا سکتا، لیکن ایک کوئی اگر دوسرا وہاں حرم میں جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ قربانی کا جانور بھیج دی جائے اور اس سے طے کر لیا جائے کہ فلاں دن فلاں وقت اس جانور کو آپ قربان کر دینا۔ اب وہ جب فلاں وقت جو وقت اس سے طے ہوا ہے تو اس وقت میں وہ جب وقت گزر جائے اور وہاں قربانی کر دے تو اس کے بعد یہ اپنا احرام کھول سکتا ہے، اور یہ جب یہ سمجھے کہ اب قربانی ہو گئی ہوگی تو احرام سے نکل آئے۔ اب یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب آج ہمارے دور کی طرح مواصلاتی نظام کوئی نہیں تھا۔ آج کل تو بڑی آسانی، بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی کو قربانی کے جانور کے پیسے دے دے اور وہ وہاں جا کے قربانی کرے حرم میں، اور اس کو فون کر کے بتا دے کہ جی آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اور یہ احرام سے باہر نکل آئے گا۔ احرام میں کچھ چیزیں ممنوع ہے، مثلا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، سر نہیں ڈھانپ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، خشکی کا شکار نہیں کھیل سکتا۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو اور احرام کھولنے سے پہلے ہی سر مڈانا پڑ جائے تو اس کے متعلق اس آیت میں فرمایا ہے فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او اذم من رأسہ، یا اس کو تکلیف ہو اپنے سر میں کیا تکلیف ہو؟ سر میں کوئی زخم آ گیا، اس زخم کی وجہ سے سر مڈانا پڑ گیا، یا سر میں اتنی جوئیں ہو گئی ہیں کہ وہ بہت تکلیف دیتی ہیں، تو اس صورت میں بھی سر منڈوانے کی ضرورت پڑ گئی، تو اب کیا کریں گے؟ تو فرمایا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو فدیہ لازم ہے، روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی ہے۔ فدیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 چیزوں کا اختیار عطا فرمایا ہے، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لے۔ فدیہ لازم ہے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے، اب چاہے تو 3 روزے رکھ لے اور چاہے 3 سا گندم مسکینوں پر خرچ کر دے، 3 سا گندم 6 مسکینوں کو دے دے، یعنی ہر مسکین کو آدھا سا دے دے، یا ایک بکری کی قربانی کر دے۔ ایک سا جو ہے وہ ہمارے ہاں جو وزن رائج ہے، اس وزن کے اعتبار سے ایک سا جو ہے وہ تقریباً 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام بنتا ہے، یہ تقریباً 3.5 کلو کے آس پاس بنتا ہے یہ وزن۔ تو ہر مسکین کو آدھا سا دے دے یا پھر ایک بکری قربان کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت کعب بن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی جو سر میں جو ہے نا ان کی جوئیں ہو گئی ہیں اور سر سے منہ پر گر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب کیا یہ تجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ حضرت کعب نے کہا رسول اللہ بالکل مجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں، مگر میں احرام میں ہوں، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلق کرا لو اور 6 مسکینوں کو نصف سا جو ہے وہ گندم دے دینا۔ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن پالو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، یعنی پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا، یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرے۔ یہ جو قربانی ہے یہ شکر کے طور پر ہے، اس کو دم شکر کہا جاتا ہے، کہ شکر اس بات پر ادا کرے گا کہ اللہ پاک نے ایک ہی سفر میں عمرے کی سعادت بھی عطا فرما دی
اور حج کی سعادت بھی عطا فرما دی. تو شکریہ کے طور پر قربانی کرے گا، اور اس قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے. اگر قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے یا قربانی ملی ہی نہیں، قربانی کا جانور ہی نہیں ملا، تو پھر اس صورت میں کیا کرے؟ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو شخص نہ پائے قربانی کا جانور، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 دنوں کے روزے لازم ہیں. حج کے دنوں میں 7، 8 اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا. 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم واپس گھر لوٹو گے. حج کے دنوں کے ختم ہونے کے بعد اگر حرم میں ٹھہر گیا ہے تو یہ 7 روزے وہاں بھی رکھ سکتا ہے، واپسی گھر آ کر بھی رکھ سکتا ہے. اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا، یعنی 3 روزے وہاں حرم میں ہی رکھنے ہیں، 7، 8، 9 ذی الحجہ کے روزے، اور باقی 7 روزے جو ہے وہ واپس آ کر رکھنے ہیں. گھر آ جائے، گھر آ کر رکھ لے، یا وہیں حرم میں رکھ لے، جیسے اس کی مرضی. فرمایا تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہو گئے پورے، یہ 10 روزے اس پر لازم ہو جائیں گے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ یعنی حج تمتع اور قربانی اس کے لیے کہ جس کے گھر والے حرم کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی اس کا گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو بلکہ مسجد حرام سے بہت دور ہو. کیونکہ حج تمتع اس آدمی کے لیے جائز ہے جو حدود حرم کا رہنے والا نہ ہو. جو حدود حرم کا رہنے والا ہے اس کے لیے تو عمرہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے. لیکن جو دور سے آتے ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے ان کے لیے عمرہ کرنا بھی مشکل ہے، کہ ظاہر ہے انہیں عمرہ کرنے کے لیے بھی ایک بڑا لمبا سفر طے کر کے آنا پڑتا ہے. تو یہ جو حج تمتع ہے، یعنی عمرے کے ساتھ حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے جو حدود حرم سے باہر رہتے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، یعنی اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اگر تم نافرمانی کرو گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.